أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے تمام حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار دو عالم مالک اقوام طٰہٰ یاسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے گفتگو کروں اور اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے چند اشعار نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے جس بات فرما لے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جام جم آنکھیں خطے چمن میرا ان کی جام جم آنکھیں خطے چمن میرا ان کی بند مٹھی میں سارا پاک پن میرا ان کی بند مٹھی میں سارا پاک پن میرا عرض گنگ بھی
ساتھ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. عرش سے پرے جا کے مصطفیٰ نے بتلایا, عرش سے پرے جا کے مصطفیٰ نے بتلایا, یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا, یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, حشر میں میرا ہوگی یہ غلام کس کا ہے, حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے, مجھ کو دیکھے اور کہہ دے یہ شہ زمن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, وطن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. آخری شعر مقطع کا سماعت فرمائے. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے, گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے, ایک ایک کلی میری ایک ایک چمن میرا, ایک ایک کلی میری ایک ایک چمن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, عرض جنگ بھی میری خطہ چمن میرا, عرض جنگ بھی میری خطہ چمن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, وطن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, سلام ہو سلامتی ہو تم پر, بدلہ تمہارے صبر کا, بما صبرتم جو تم نے دنیا میں صبر کیا, فنعم عقبی الدار ان کے لیے آخرت میں بہترین جزا بہترین گھر ہے. دنیا میں جس نے صبر کیا نفسانی خواہشات سے, دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے منہ کو موڑ کر کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا, اپنے رخ کو دن رات اللہ اللہ کرتے رہے, یہ وہ جماعت ہے جو اولیاء کرام کی جماعت ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے رسول تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اولیاء اللہ کے تعلق سے. اولیاء اللہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ
اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے۔ جب چہرہ اس قدر نورانی ہو اور پرجلال اور حیرت داری ہو کہ دیکھنے والے کو خدا یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یقینی طور پر سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت و رضوان کا چہرہ اس قدر پرکشش اور پرجلال تھا کہ جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ کے چہروں کو دیکھتا، خدا کی یاد آتی، آپ کے قدموں میں گر کر کے کر لیتے اور بدل کے مسلمان ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ۔ صحابہ سے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں، انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نشانی ہوئی فرمائی تم ان کی صحبت اختیار کرو، جب ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ وہ اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے اور بلا شبہ سرزمین ہندوستان میں خواجہ میری اللہ کے ذکر مفاتیح ذکر اللہ میں اللہ کے ذکر کی چابیوں میں سب سے بڑی اللہ کے ذکر کی چابی تھی، جنہوں نے اپنی توجہ سے، اپنی صحبت سے، نظر کرم سے ہزاروں بند دلوں کو کھول دیا، جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نہ کھلے تھے، کفر کی گندگی میں، شرک کی گندگی میں ملوث تھے، وہ آئے خواجہ کی بارگاہ میں، خواجہ عطائے رسول کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے ذکر کی چابی اس قدر لگی کہ اللہ کے ذکر سے ان کے بند دل کو کھول دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نمازوں میں بھی پابند ہو گئے اور اللہ کی یاد میں مغرور ہونے لگے، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عطائے رسول خواجہ حضرت خواجہ میری علیہ رحمت و رضوان، جب آپ کا وصال ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے ماتھے پر، آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ہذا حبیب اللہ ما تفیض باللہ، اللہ کا یہ محبوب ہے جس نے اللہ کی محبت میں انتقال فرمایا ہے۔ ہذا حبیب اللہ ما تفیض باللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے کہ اللہ کی محبت میں اس کا وصال ہوا ہے، اللہ کی محبت میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو ایمان کی روشنی ہے یہ خواجہ میری علیہ رحمت و رضوان کی یقینی طور پہ دے دیں، اور سارے بزرگوں سے سایہ ہے۔ آج تقریباً 800 سال سے بھی زائد عرصہ ہو چکا، اس درمیان میں نہ معلوم کتنی سلطنتیں ہیں، خواجہ میری کو ہندوستان میں آئے تقریباً 900 سال ہونے والے، وصال فرمائے ہوئے 802 سال ہو گئے، اس درمیان میں نہ معلوم کتنے بادشاہ آئے، کتنی سلطنتیں آئیں، کتنی حکومتیں بدلی، کتنی حکومتیں بنی اور بگڑی، لیکن خواجہ میری کا روزہ جس طرح کل 800 سال پہلے چمک رہا تھا آج بھی چمک رہا ہے، آپ کا فیضان کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے، اس بہتر پر جاری رہے گا۔ فیضان کا عالم یہ ہے کہ خواجہ میری ایک مقام پر پہنچتے ہیں، جب آپ کا تبلیغی مشن شروع تھا، کسی شخص نے آ کر کے بتایا کہ فلاں مقام پر میں دیکھ کر کے آیا ہوں، چند مہاتما ہیں جو اپنے سروں کو زمین پر رکھے ہوئے 3 دن ہو گیا، انہوں نے کچھ کھانا نہ کھایا، کچھ نہیں پیا انہوں نے، اور آج عصر و مغرب کے درمیان وہ اپنے سروں کو باہر نکالیں گے، آگ بھی جل رہی ہے، لوگ پوجا بھی کر رہے ہیں۔ خواجہ میری اٹھے اور چلے اس جگہ، جانے کے بعد انہیں سمجھایا آپ کی پوجا نہ کرو، یہ تمہیں جلا ڈالے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کام جلانا ہے، اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے بھی ہاتھ کو جلائے گی، اگر میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرے بھی ہاتھ کو جلائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی فرد اس میں ہاتھ ڈالے، آپ کا کام جلانا ہے، آپ جلاتی ہے۔ خواجہ میری نے فوراً اپنے کھڑاؤں کو اٹھایا، اتارنے کے بعد آپ میں ڈال دیا، دیکھتے ہوئے شعلے آگ جل رہی ہے، اپنے مرید کو فرمایا کہ جاؤ کھڑاؤں لے کر کیا، مرید یہ نہیں کہتا حضور جلتے ہوئے شعلے ہیں، دیکھتے ہوئے انگارے میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، مرید جاتا ہے، آگ میں داخل ہوتا ہے، اور جانے کے بعد آپ کا کھڑاؤں لے کر کے آتا ہے، وہ آگ آپ کے کھڑاؤں کو کچھ نقصان پہنچاتی ہے، نہ مرید کو کچھ نقصان پہنچاتی ہے۔ خواجہ میری
دیکھتے ہوئے آپ کے ہمارے ہیں، شعلے ہیں، مرید جاتا ہے، نہ مرید کو کوئی نقصان ہے نہ کھاؤ کو نقصان ہے. جب ایک اگلا شخص جس کو نسبت ہو گئی خواجہ غریب نواز سے، دنیا کی کوئی آپ اسے نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، تو جسے نسبت ہو جائے مدینہ والے سرکار سے، جہنم کی آپ اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سرزمین اجمیر ہے اور تھوڑی دور پر دلی ہے. ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں اللہ کا نور سمایا ہوتا ہے. اور وہ نور الہی سے اور دیکھنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر زمین کی طرف نگاہ کرے نور الہی، اس کے دیکھنے کی طاقت یہ ہے، نگاہ اگر زمین کی طرف کرے تو تحت اس طرح تک پورے ساتھے تب اس پر روشن ہو جاتے ہیں اور تحت اس طرح تک اسے دکھائی دیتا ہے. آسمان کی طرف نگاہ کرے تو لوح محفوظ سے دکھائی دیتا ہے. خواجہ میری علیہ رحمۃ الرضوان نے سب سے پہلے علم ظاہری حاصل کی، اس کے بعد علم باطنی کی طرف پیش قدمی کی. اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 20 سال اور ایک روایت کے مطابق 30 سال آپ کی بارگاہ میں رہے. علم تصوف علم طریقت سے وہاں بھی مالا مال ہوئے. اس کے بعد جب پیر و مرشد نے یہ محسوس کر لیا، قریب بلایا، نے کہا 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھو. خواجہ میری نے 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی. پڑھنے کے بعد ہمارا آنکھیں بند کرو اور زمین کی طرف دیکھو، کیا دیکھتے ہو؟ خواجہ میری اپنی نگاہ زمین کی طرف کہتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور ساتوں طرف ان پر روشن ہے، زمین کے ساتوں طرف میں اس طرح تک دیکھ رہا ہوں. نگاہ عالم یہ ہے فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ کا نور اس کی نگاہوں میں سمایا ہوتا ہے. فرمایا 1000 مرتبہ اور قل اللہ شریف پڑھو. آسمان کی طرف دیکھو، کیا دیکھتے ہو؟ آسمان کی طرف نگاہ کی. کہا اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں پیر و مرشد میں اس وقت لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں. کہا 1000 مرتبہ اور قل اللہ شریف پڑھو. 1000 مرتبہ اور قل اللہ شریف پڑھی. کہا اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا میں اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان پوری کائنات دیکھ رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیر و مرشد نے دونوں انگلیوں کے درمیان پوری کائنات دکھا کر کے بتا دیا معینالدین جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات کو وہ اپنے انگلیوں پر نچایا بھی کرتا ہے اور پوری کائنات اس کے آستانے پر آ کر کے جھکا بھی کرتی ہے. اگرچہ ایمان اس سے پہلے، تبلیغی مشن اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آ چکا ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، بہرائچ شریف کی سرزمین ہے. سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان تقریباً 1100 برس کا عرصہ گزر گیا اس ہندوستان کی سرزمین پر. وہ بھی تبلیغی مشن لے کر کے آئے. 18 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے. فیروز شاہ تغلق نے حاضری دی. بادشاہوں کا طریقہ تھا، حاضری دیتے تھے اور یہ اللہ کے مزارات پر. فیروز شاہ تغلق نے حاضری دی. جب پہنچا اس سرزمین پر تو اس نے سوچا کہ اتنے بڑے دربار میں آیا ہوں، کسی فقیر کے حوالے سے، کسی فقیر کے سہارے سے میں حاضری ہوں. ایک فقیر کو پکڑا اور کہا کہ مجھے آپ زیارت کرا دیں. سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ کی بارگاہ میں چلے زیارت کرا دیں. دونوں چلے. وقت کا بادشاہ فیروز شاہ تغلق وہ بھی چل رہا تھا، فقیر بھی چل رہا تھا. دونوں چل رہے تھے لیکن چلنے کے انداز میں فرق تھا. فقیر ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہا تھا، ایک قدم آگے بڑھا تھا، پیچھے کر دیتا تھا. اور جب بادشاہ چلتا تھا تو بادشاہ کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ بادشاہ سیدھے سیدھے چل رہا تھا. مزاج برداشت نہ ہوا. بادشاہ نے کہا کیا چلنے کا انداز ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہو کبھی پیچھے کر دیتے ہو. فقیر نے کہا قریب آ. اپنی ٹوپی رکھی اس کے سر پر. بادشاہ نے کہا کہ فقیر کی ٹوپی میرے سر پہ جیسے رکھی فقیر نے، میں نے دیکھا کہ زمین پر شہداء کی لاشیں ہی لاشیں ہے. وہ فقیر اس لیے ٹیڑھے چل رہا تھا کہ کسی شہید کے لاش پر اس کا پیر نہ پڑنے پائے اور سید سالار مسعود غازی کے مزار مبارک تک پہنچ جائے. وہاں پہنچے، فاتحہ پڑھی، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہیں. فیروز شاہ تغلق کہتا ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی کوئی کرامت بتاؤ. وہ فقیر تڑپ جاتا ہے، وہ تڑپ کے کہتا ہے بادشاہ اس سے بڑی کرامت تو کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے بڑی کی بارگاہ میں فقیر کی طرح ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے. اب تو جیسا بادشاہ بھی فقیر کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا ہے. کیا اس سے بڑی کرامت تو دیکھنا چاہتا ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، یہی دلی کی سرزمین ہے. خواجہ میری کا فیضان آپ دیکھیں. حضرت خواجہ الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان نے وقت کا بادشاہ
پٹری کے نیچے اجمیر سے دلی کی سرزمین کا زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان شہرت پورے دلی میں آپ کی ولایت کا، وقت کا بادشاہ آپ کا مرید. اور عالم یہ ہے جس پالکی میں بادشاہ چلا کرتا تھا وہ 2 منزلہ پالکی بنوایا تھا. ایک منزلہ پر پالکی تھی خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھاتا اور جہاں پر آپ کا قدم مبارک ہوتا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آپ کے قدم مبارک کے نیچے منزلے میں خود بادشاہ بیٹھا کرتا تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم مبارک لوگوں کو حسد ہوا، ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ بہت ہو چکا ہے، بادشاہ ان کو بہت ہی آؤ بادشاہ کر رہا ہے، ان پر الزام لگایا جائے، سنگین الزام. ایک عورت کو کچھ مال دولت دے کر کے تیار کیا گیا، وہ عورت تیار ہوئی الزام لگانے کے لیے. ایک دن جب پالکی نکلی بادشاہ کی، دوسرے منزلے کی جو پالکی تھی جس پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے تھے، نگاہیں نیچی ذکر و فکر میں لگے ہوئے، نیچے شمس الدین التمش بادشاہ اور سامنے آئے جو کہا بادشاہ سے میں فریاد لے کر کے آئی ہوں. کیا فریاد ہے تمہارا؟ جس کو تم نے سر پہ بٹھا رکھا ہے تمہارے پیر و مرشد ہے، انہوں نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، ذرا کیا میرے پیٹ پہ پلنے والا جو بچہ ہے یہ ان کا ہے، آپ کیا حکم نافذ کرتے ہیں؟ میں آپ کا عدل دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کا انصاف دیکھنا چاہتی ہوں. شمس الدین التمش کے ہوش اڑ گئے. شمس الدین التمش نے نگاہ اٹھائی اور کہا حضور یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، لوگ یہاں پر جمع ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی نگاہ اٹھائی. اٹھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن حضرت خواجہ علیہ رحمت و رضوان کا چہرہ، آپ کے پیر و مرشد کا چہرہ نگاہوں سے سامنے آ گیا. میرا مرید قطب الدین بختیار کاکی جو ولایت کے مقام پر فائز ہے وہ آج پریشان ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. کہ آپ کو خواجہ علیہ نے نگاہوں سے اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، نگاہوں کو چہرہ نگاہوں میں انگلی سے اشارہ کیا. تو اس کی طرف اشارہ کر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اشارہ کیا، پیٹ میں پلنے والا بچہ بول اٹھا، اے بادشاہ میری ماں اللہ کے اس قوم کے اللہ کے بلی پر الزام لگا رہی ہے، میں ان کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر لوگوں کی نگاہ کم توڑ دے، جہاں پر آپ ہماری فکر محدود ہو جائے، وہاں پر اللہ کے نبی کی کرامتیں اور وہ چیزیں وہاں پر صادر ہوا کرتی ہیں جو ہمارے رسول سے آپ کے رسول سے باہر ہوا کرتی ہیں. علم طریقت اور علم معرفت، علم ظاہری اور باطنی سے لیس ہو کر کے حضرت خواجہ علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر آئے. اور عالم یہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمت و رضوان میں اس قوم کے سچے مصداق تھے. خواجہ علیہ سچے مصداق تھے، جس نے کہا کہ جس نے علم تفقہ حاصل کیا اور تصوف نہ پایا وہ فسق کی طرف گیا، اور جس نے تصوف کی طرف پیش کرنی تھی اور تفقہ نہ پایا وہ زندیق ہو گیا، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ حق کو پہنچ گیا. خواجہ علیہ رحمت و رضوان علم تفقہ علم فقہ اور علم تصوف دونوں کا سبب تھے. اور یہ آج ہی سے نہیں، ایک زمانے سے اہل سنت کا طریقہ رہا ہے کہ بزرگان دین کے دامن سے دامن کرم سے وابستہ رہے. آپ زیادہ سن کر چاروں ائمہ کو لے لیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان، امام شافعی، امام احمد، امام مالک علیہ الرحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ جس کے آپ مقلد ہیں. آپ کے دادا کوفہ میں آئے اور وہاں پہ آنے کے بعد ایمان لائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہوتے، درس حدیث درس قرآن میں حاضر ہوتے. حضرت علی کی نگاہ پڑی ایک دن، حضرت علی نے آپ کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد آپ کی پیشانی میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں. وہ روشنی جس وقت نمودار ہوگی پوری دنیا میں اس روشنی کا اجالا نظر آئے گا. اور پھر آپ کے دادا کے سلب سے آپ کے والد حضرت ثابت کی ولادت ہوئی اور ثابت سے حضرت نعمان جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان کہا کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علم تفقہ، مسائل شریعہ، قرآن حدیث کا علم، مسائل مسجد میں بیٹھ کر کے دیتے تھے. لیکن جب درس ختم ہوتا تو وقت نکال کر کے وقت کے منصوب اللہ کے بہت بڑے ولی محمود کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری کرتے تھے. علم تفقہ یہاں سکھاتے، فقہ کا خزانہ مسجد میں اٹھاتے، لیکن طریقت کے لیے تصوف کے لیے اللہ کے ولی محمود کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر ہوتے. امام شافعی بڑے امام ہوئے اور ان کے ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے.
جب محفل ختم ہوتی تو امام شہباز راغب کے قدموں پہ جا کر کے بیٹھتے تھے، جو وقت کے مجذوب تھے، اپنے اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ و رضوان، وہ علم تفقہ کا خزانہ بغداد میں بیٹھ کر کے بہاتے تھے، فقہ لوگوں کو سکھاتے تھے مسجد میں بیٹھ کر کے، لیکن علم تصوف کے لیے بشر حافی علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، دریا دجلہ کے کنارے لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا اتنا بڑا وقت کا امام، اتنا بڑا فقیر، آخر وہ شخص جو مجذوب ہے، جس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوتے، اس کے پاس کیا کرنے کے لیے جایا کرتا ہے؟ ایک دن لوگوں نے سوال کرتے مسجد میں، حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، آپ وہ بشر حافی مجذوب کے پاس، دیوانے کے پاس کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں تم میرے پاس شریعت کی خبر لینے کے لیے آتے ہو، میں اس کے پاس شریعت والے کی خبر لینے کے لیے آتا ہوں۔ ایک دن ایک اور آ کر کے حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، حاضر ہونے کے بعد ایک مسئلہ پوچھتی، حضور میں سود کھاتی ہوں، اپنے چھت پہ بیٹھ کر کے میں سود کھاتا کرتی ہوں، لیکن بادشاہ کی سواری نکلتی ہے، مشال بردار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں مشال اٹھائے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر کے سامنے سے وہ گزرتے ہیں، اس مشال کی روشنی میں جو میں سود کھاتی ہوں، اس سود کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ اکبر! امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا میں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہیں تم بشر حافی کی ہمشیرہ تو نہیں ہو، بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر! تقویٰ کا یار، ورع کا یار، زہد کا یار، اے لوگوں یہ صرف مدرسوں سے نہیں ملتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم تفقہ اور علم تصوف دونوں کو اکٹھا کیا جائے۔ خواجہ اجمیری علیہ رحمۃ و رضوان نے علم تفقہ کے لیے، مدرسوں میں علم ظاہری کے لیے اور علم باطنی کے لیے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمۃ اللہ بارگاہ میں گئے۔ آپ کا علم، آپ کا ظاہر شریعت محمدی سے منور تھا اور آپ کا باطن طریقت محمدی سے منور تھا۔ وہ خواجہ اجمیری علیہ رحمۃ و رضوان ہے تو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، مقبول بارگاہ ہے، سید الانام ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ آج ہم ان کا عرص پاک بنا رہے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، اگر ان کے کرامات کے حوالے سے، ان کی زندگی کے کچھ کوشش کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر میں نے رکھا تھا، آپ حضرات آئے، آپ حضرات کے آنے کا شکریہ۔ اب اسی پر میں اپنے کلمات کو ختم کر رہا ہوں، صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔